بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اسے نالائکی کہیں، نا تجربہ کاری یا پھر قابلیت کا فقدان، پہلے معیشت تباہ کی، اب ہزاروں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی گئی ہیں۔ جس وائرس کو ملک میں داخلے سے روکا جا سکتا تھا، حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے تھے، وہ اب تیزی سے ملک میں پھیل رہا ہے۔ سندھ حکومت کے سوا تینوں صوبوں میں حکومت کی اس حوالے سے نااہلی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، جس سے کئی اہم سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا کرونا وائرس کا مرکز تفتان کا بارڈر ہے، اور کیا تفتان بارڈر پر حکومت نے ناقص انتظامات کیے تھے۔ جو کرنٹائنہ وہاں پہ آباد کیا گیا، وہاں پر سہولیات کا فقدان تھا، اور یہ کس کی غفلت ہے کہ کرونا تفتان سے پورے ملک میں پھیل گیا ہے۔ ایران سے آنے والے زائرین کی تعداد کتنی تھی، قافلے کہاں کہاں گئے، ان کا ڈیٹا کس کے پاس موجود ہے، کیا حکومت ان لوگوں کو تلاش کر پائی جو ایران سے واپس آئے، اور کیا ان کو قرنطینہ میں رکھا گیا یا نہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے حکومتی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان میں بظاہر کرونا وائرس ایران سے آنے والے زائرین کے ذریعے پہنچا۔ چین میں جب کرونا وائرس پھیلا تو حکومت نے چین میں مقیم پاکستانی طلبہ کو پاکستان واپس لانے سے اس لیے انکار کر دیا تھا تاکہ طلبہ کے ذریعے یہ وائرس پاکستان میں نہ پھیل سکے۔ لیکن ایران سے پیدل آنے والے، سرحد عبور کر کے آنے والے زائرین کو پاکستان میں داخل ہونے سے قبل ان کی مکمل اسکریننگ اور علاج نہ کیا جا سکا۔ سندھ حکومت نے تو زائرین کو ڈھونڈ نکالا، جبکہ پنجاب اور دیگر صوبوں میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کی اسکریننگ نہ ہو سکی یا انہیں علاج فراہم نہیں کیا جا سکا۔ حافظ آباد کا ایک مریض لاہور میں کرونا وائرس سے انتقال کر گیا۔ اب پوری حکومت یہ ثابت کرنے پر تلی بیٹھی ہے کہ مرنے والا جگر کا مریض تھا، کرونا وائرس کا نہیں۔ تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کرونا وائرس کا آؤٹ برسٹ حیران کن ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ناقص انتظامات اگر کہیں دیکھنے میں آ رہے ہیں تو وہ پنجاب میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ خاص کر دارالحکومت لاہور اس وقت کرونا وائرس کے خطرے کی زد میں ہے۔ پنجاب کے ہاسپٹل میں یہ شکایت عام ہے کہ طبی عملے کے پاس نہ ماسک ہیں، نہ وہ حفاظتی کٹس ہیں جن کے ذریعے وہ کرونا وائرس کے مریضوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے یا ان کا علاج کر سکے۔ اور سب سے بڑی نااہلی یہ ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو نہ ہاسپٹل میں ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، نہ ان کو ہسپتالوں میں رکھا جاتا ہے، انہیں الگ سے کرنٹائنہ میں رکھا جاتا ہے۔ تو پنجاب میں لوگ دھڑا دھڑ ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں جہاں اسکریننگ کے انتظامات بھی نہیں ہیں۔ سروس ہسپتال کے ایم ایس کو 2 روز پہلے اس بات پر مطلع کر دیا گیا کہ انہوں نے اپنے طبی عملے کے لیے ضروری سامان فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب 2 کروڑ ماسک جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید حکومت کی اہم شخصیات نے کسی کو مہنگے داموں بیچ دیے، لیکن پھر یہ جواز اختیار کیا گیا کہ ہم نے چین کو خیر سگالی طور پر بھیجے ہیں۔ اب چین کو تو ہم نے 2 کروڑ ماسک بھیج دیے، لیکن پاکستان میں لوگوں کو نہ ماسک مل رہا ہے، نہ انہیں سینیٹائزر مل رہا ہے۔ چین نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ٹریکنگ گروپ بنائے تھے، اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ انہی ٹریکنگ گروپس نے کرونا وائرس کے ہزاروں مریضوں کو تلاش کیا اور ان کا علاج کرایا۔ تو اس وقت پاکستان میں ماسوائے سندھ حکومت کے کوئی بھی حکومت ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی، نہ اس حوالے سے عوام کو باقاعدہ کوئی شعور دے رہی ہے۔ میڈیا پر صرف باتیں ہیں، کوئی اس حوالے سے معلومات نہیں آ رہی، نہ اخباروں میں آگاہی مہم چلا رہی ہے، نہ ٹی وی پر کوئی پبلک سروس میسج چلائے جا رہے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے یہ انیفیشنسی تو نظر آتی ہے، لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ کرونا کی اسکریننگ کہاں کرانی ہے، ٹیسٹ سینٹر کہاں بنے ہیں، نہ کوئی لسٹ ہے، نہ کوئی ٹیلی فون نمبر ہے۔ آج وزیر اعظم اس حوالے سے قوم سے خطاب ضرور کریں گے، لیکن پورے ملک میں اس حوالے سے ایک پینک پھیل گیا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اشیاء خرد و نوش خرید رہے ہیں۔ مارکیٹوں میں ایک ہجار کی کیفیت ہے، تو افراتفری میں اقدامات کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب دنیا میں لوگ کرونا وائرس سے مر رہے تھے اور دنیا کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایکٹیو تھی، ہمیں پی ایس ایل کو بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی، دنیا رو رہی تھی اور ہم کرکٹ کے مزے لوٹ رہے تھے، تو پاکستان میں کرونا کے مریض داخل ہو رہے تھے اور ہم نے ساری سیکورٹی کرکٹ میچوں پر لگا رکھی تھی۔
تو دنیا میں کرکٹ سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے اور دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں. اب جب پانی سر سے گزر گیا ہے اور ایک غیر ملکی کرکٹر ایلیکس ہیلز کو بھی کرونا نے لپیٹ میں لے لیا ہے تو اب ہم نے پی ایس ایل ملتوی کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جی ہم نے پی ایس ایل ملتوی کر دیا. تو پاکستان میں میرے نزدیک کرونا پھیلنے میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. یعنی جتنے انتظامات ہیں وہ محض ڈنگ ٹپاؤ انتظامات نظر آتے ہیں. شاید ہمیں خوف تھا کہ ہمارے یہاں کرونا وائرس کے مریض اگر نکل آئے تو کہیں پی ایس ایل جیسا بڑا ٹورنامنٹ منسوخ نہ ہو جائے, کیونکہ پاکستان میں کئی سالوں کے بعد کرکٹ ہو رہی تھی. لیکن سندھ حکومت نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا, ڈھونڈ کر مریض نکال کر لائی. تو وزیر اعلیٰ سندھ کو کم از کم اس حوالے سے کریڈٹ دینا چاہیے کہ سندھ حکومت ایک پاؤں پر کھڑی ہے اور ایکٹیویٹی کر رہی ہے. پنجاب میں اس حوالے سے مکمل خاموشی طاری تھی. ایک آدھ مریض اسلام آباد میں داخل ہوا, دوسرا گلگت سے نکلا, تو بھی ہم سکون سے بیٹھے رہے. اب پنجاب میں 5-6 مریض نکل آئے ہیں تو تھوڑی بہت ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. لیکن بہت سے لوگ اب بھی اس بات پر شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے سیفٹی میئر کیوں نہیں کیے, انتظامات ایسے کیوں نہیں کیے. نہ ہمارے ہاں ماسک موجود ہے, نہ طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس موجود ہیں. ہم نے سنگاپور میں دیکھا پاکستانیوں نے سڑک پر کھڑے ہو کے ماسک بانٹے, لوگوں کو سینیٹائزر دیے. اب پاکستان میں کرونا وائرس ہے تو نہ کسی سڑک پر سینیٹائزر لے کے لوگ کھڑے ہیں, نہ حکومت ماسک بانٹ رہی ہے, نہ معلومات دے رہی ہے. اب وزیر اعظم نے بھی یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ہمارے ہاں تو اتنی بڑی وبا سے نمٹنے کے لیے وہ طبی سہولیات ہی نہیں, اس لیے دنیا ہمارے جیسے غریب مسکین ملکوں کا قرضہ معاف کر دے. Our health facilities will not be able to cope, and it's not just Pakistan. I would imagine the same in India, in the subcontinent, in African countries. If it spreads, we will all have problems with our health facilities. We just don't have that much capability. We just don't have the resources. وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وائرس ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. عالمی برادری کو پاکستان جیسے ممالک کا قرضہ معاف کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس سے کورونا وائرس سے نمٹنے میں مدد ملے گی. World community has to think of some sort of a debt write-off for countries like us which are very vulnerable. At least that will help us. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کو ایک بدترین آفت کا سامنا ہے اور کئی ممالک کے پاس اس وبا سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے یہ درست کیا کہ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ جو غریب ملک ہیں ان کا قرضہ معاف کرے. ایران, پاکستان, ایسے کئی ملک ہیں جن کے پاس شاید اتنے مالی وسائل بھی نہیں, طبی بھی صلاحیتیں نہیں ہیں. لیکن ہماری حکومت نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ہمارے پاس تو انتظامات مکمل ہیں, اس لیے تو ٹورنامنٹ ہو رہا تھا. آج وزیر اعظم قوم سے خطاب میں ہمیں یعنی پوری قوم کو امید اور حوصلہ دیں گے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ حکومت ایکٹیو ہو. اللہ کرے میرے خدشات غلط ہوں اور حکومت جن اقدامات کا دعویٰ کر رہی ہے جو ہمیں تو کم از کم نظر نہیں آ رہے وہ اقدامات ٹھیک ہوں, لیکن حالات و واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ خدا نہ خواستہ پنجاب میں کرونا کا آؤٹ بریک بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس حوالے سے فوج نے بھی بہت سے اقدامات کیے اور فوج بھی ایکٹیو نظر آتی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے مرکزی ٹیسٹنگ لیبارٹری AFICP راول پنڈی میں قائم کر دی گئی ہے. کم از کم فوج نے یہ بتا دیا کہ ہم نے لیبارٹری کہاں بنائی ہے, جبکہ تمام ہسپتالوں میں یہ جو فوجی ہسپتال ہیں, ملٹری ہسپتال ہیں, ان میں فاسٹ ٹریک ہیلپ ڈیسک بھی بنا دیے گئے. اہم شہروں میں سب ہسپتال میں جو فوجی ہسپتال ہیں وہاں پہ ٹیسٹنگ لیبارٹری بنا دی گئی ہیں. تو آرمی چیف نے دوسرا اہم کام یہ کیا کہ تمام کور کمانڈرز کو سول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کر دی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق تینوں مسلح افواج نے اس سلسلے میں حفاظتی اقدامات کر لیے ہیں. اب لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس بیماری کو سیریس لیں. میں نے دیکھا کہ پبلک مقامات پہ لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہ بیماری بہت سنگین نوعیت کی ہے. اگر کسی کو کرونا وائرس لگ گیا ہے تو وہ ایک چلتا پھرتا بوم ہے, جس طرح خودکش حملہ آور ہوتا ہے, وہ جس سے مل رہا ہے اس کو تباہ کر رہا ہے. تو برائے مہربانی یہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ کھلے مقامات پر گھومنے پھرنے سے اور ہاتھ ملانے سے گریز کریں, اور حکومت بھی اس سلسلے میں ایسے اقدامات کرے کہ لوگ زیادہ تک کسی مقام پر جمع نہ ہوں. اور جب تک اس حوالے سے ہم سیفٹی میئر نہ لے لیں اس وقت تک لوگوں کو اپنی سرگرمیاں محدود کر دینی چاہیے. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہیں ایک ہائی لائٹ.
ہاں یہ آپ کی رائے ہوگی, ہوتا ہوگا, ایسا بھی ہوتا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو اپنے والد صاحب سے بحث کرتا تھا, کوئی پروٹوکول کی وائلیشن نہیں کرتا تھا, مگر ان کو غصہ آ جاتا تھا. میں کہتا تھا یہ جا رہا ہے, یہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے, مشرقی پاکستان الگ ہو جائے گا, اور وہ کہتے تھے قربانی ہم نے دی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ نہیں ٹوٹ سکتا. کہ یہ اس طرح کے اہم ایک قومی مسئلے کے اوپر بھی یہاں سیاست چمکانے آئے ہیں کیا؟ میرا چیلنج ہے 41 ہائی ڈیپینڈنس یونٹ کرونا کے حوالے سے پورے پنجاب کے اندر یہاں پر کام کر رہے ہیں. ہر طریقے سے یہاں فوکل پرسن موجود ہے تمام ہاسپٹلز کے اندر. ان 41 جو ہائی ڈیپینڈنس یونٹ میں بات کر رہا ہوں کرتی ہے. جس طرح محمود الرشید صاحب نے کہا نا جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نے اتنے سینٹر کھول دیے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ان کو سچائی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ ہم ابھی تک کچھ نہیں کر پا رہے اپ ٹو دا مارک. مطلب ایک ہوتا ہے کہ اس لیول تک اچیومنٹ کر لیں, اس لیول کے یہ نیچے لیول کو بھی نہیں چھو پا رہے ابھی تک. اچھا بات قائد نے کشمیری حریت پسند رہنما مقبول بٹ کی شعور فردہ کتاب پر پابندی لگائی رکھی. میرے محبوب قائد نے اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کا ذکر نکال دیا تھا. میرے محبوب قائد نے مسلمانوں کے مسلمہ قاتل کو اس وقت گھر بلایا, ہیپی برتھ ڈے کا کیک کٹوایا. کھل کے بات آ چکی ہے سامنے کہ نہ صرف نواز شریف صاحب خود بلکہ انہوں نے دفتر خارجہ کو ہدایات دی ہوئی تھیں کہ کلبھوشن کا نام بھی نہیں لینا اور انڈیا کو ٹف ٹائم بھی نہیں دینا. یہ ہے صورتحال. صابر شاکر صاحب آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ ابھی وہاں ان کو بلی تو نہیں پڑ رہی نا لنڈن میں شہباز شریف اور نواز شریف کو. اور ایک اور آپ خبر یہ کہ سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلیمان رفیق کی ضمانت منظور کر لی ہے. خواجہ برادران کو تقریباً سوا سال پہلے نیب نے ایک اہم کیس میں گرفتار کیا تھا. پیراگون کیس میں نیب نے ریفرنس بنایا اور دونوں بھائیوں کو گرفتار کریے. تو آج جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ان کی ضمانت کے کیس کی سماعت کی. خواجہ برادران کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین نیب نے اس کیس کے بڑے اہم گواہ کیسر امین بٹ کو 2 بار معافی دی. پہلی معافی کے بعد کیسر امین بٹ نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا. کیسر امین بٹ کا بیان نیب کی مرضی کے مطابق نہیں تھا. چیئرمین نیب نے بیان پسند نہ آنے پر معافی واپس لے لی. کیسر بٹ کو دوسری معافی 5 دسمبر 2018 کو دی گئی. کیسر بٹ پلی بارگین کرنا چاہتا تھا لیکن نیب نے کیسر بٹ کی پلی بارگین کی درخواست مسترد کر دی. نیب کا مقصد صرف خواجہ برادران کے خلاف کیس کو مضبوط بنانا تھا. جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ نیب میں یا تو نیب کی نیت خراب ہے یا اہلیت کا فقدان ہے. دونوں ہی صورتحال میں یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے. نیب کے پاس ضمانت خارج کرنے کی کوئی بنیاد نہیں. نیب نے شاملات کی زمین کے پلان میں خلاف ورزی کا الزام نہیں لگایا. خواجہ برادران کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں تو اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ وہ تو مان رہے ہیں کہ پیسے آئے ہیں. اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو نیب وہ دکھائے. سپریم کورٹ نے 30 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض خواجہ سعد رفیق اور سلیمان رفیق کی ضمانت منظور کر لی. عدالت نے حکم دیا ضمانتی مچلقے ٹرائل کورٹ میں جمع کرا دیے جائیں, جس کے بعد آج یا کل ان کی ضمانت متوقع ہے. کورونا کے حوالے سے اور بھی بڑی خبریں آپ کو دیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں کہ ملک بھر میں کورونا کے کتنے مریض ہیں اور اس کا کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں کورونا کے حوالے سے جتنی انفارمیشن ایک بریک کے بعد آپ کو دیں گے. لیکن ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اور وہ موضوع ہے نواز شریف کے حوالے سے. سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم کا کل میں نے کلپ چلایا تھا, اس میں میں نے بھی تجزیہ دیا تھا, لیکن اب اور بھی تجزیہ نگار سے بات کر رہے ہیں. رپورٹ کارڈ میں ارشاد بھٹی نے اس پر بات کی ہے. واچ دس. قائد نے کشمیری حریت پسند رہنما مقبول بٹ کی شعور فردہ کتاب پر پابندی لگائی رکھی. میرے محبوب قائد نے اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کا ذکر نکال دیا تھا. میرے محبوب قائد نے مسلمانوں کے مسلمہ قاتل کو اس وقت گھر بلایا, ہیپی برتھ ڈے کا کیک کٹوایا, توفتاً پگ قبول کی جب مودی ڈھاکہ میں پاکستان توڑنے پر فخر کر چکا تھا اور 1 دن پہلے کابل میں پاکستان کو گالیاں دے چکا تھا.
اور ملک کے کسی ادارے اور کا کوئی نمائندہ اس ملاقات میں نہیں تھا، حالانکہ دوسری طرف اجیت ڈول بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے تقریر میں کہا کہ 1 قدم بڑھاؤ 2 قدم بڑھائیں گے، ابھی نندن کو چھوڑ دیا۔ اس میں ہمارے ادارے کے لوگ بھی، سارے اداروں کے لوگ بھی پورا ایک بیٹھے ہوتے تو وہ ایک سیپریٹ ایشو تھا۔ اچھا، میں یہاں جناب اسپیکر اپنے محبوب قائد کی طرف سے جب سمجھوتا ایکسپریس گجرات قتل کے بعد مودی کی ماں کو ساڑیاں اور آموں کے تحفوں کی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ جب میرے محبوب قائد نے جنرل کو لاہور بلایا، بنا ویزا لے کے چلے گئے، مری لنچ کروایا، اور میں اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا افغانستان بذریعہ واگا بارڈر بزنس منصوبے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پٹھان کوٹ کی FIR گجرانوالہ میں درج کروانے پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا، ڈان لیکس کی بات نہیں کرنا چاہتا، اجمل قصاب کی بات نہیں کرنا چاہتا، کلبھوشن کا مقدمہ جتنا کمزور کیا میرے محبوب قائد نے اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جناب اسپیکر، تسلیم اشرف کیا کہہ رہی ہیں؟ نواز شریف خود کلبھوشن اور بلوچستان میں جس کا مودی بھی اقرار کر چکا ہے، دشمن بھی اقرار کر چکے ہیں کہ وہاں ان کی ہے مداخلت۔ بلوچستان میں بھارتی مداخلت پر بار نہیں کرتے تھے خود بھی، اور ہمیں بھی کرنے نہیں دیتے تھے۔ تسلیم اشرف کہہ رہی ہیں نواز شریف پرو انڈیا تھے، وہ کہہ رہی ہے ان کے بزنس انٹرسٹ تھے، وہ کہہ رہی ہے وہ مودی کی تقریب علم برداری میں گئے اور حریت کانفرنس رہنماؤں سے نہیں ملے، آج کہہ رہے ہیں کہ کشمیر عمران نے بیچ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تسلیم اشرف کے بیان سے پہلے جناب اسپیکر آخری 2 لائنیں ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب کلبھوشن پکڑا جاتا ہے، نواز شریف سے رد عمل پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دونوں طرف کی مداخلت بند ہونی چاہیے۔ اور پھر جناب اسپیکر، جب لندن میں سما کا رپورٹر نواز شریف سے سوال کرتا ہے کہ کلبھوشن پر آپ کبھی کیوں نہیں بولتے، کبھی نہیں بولے، تو جواب آتا ہے کوئی اور سوال ہے تو وہ کریں۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو حب الوطنی ایک طرف، ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں، مجھے ان پر 1001 اعتراضات اور تحفظات ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ اور کلبھوشن کا مسئلہ انہوں نے بہت کمزور کیا۔ فیر انف۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن سابق وزیر نواز شریف پر بھارت سے دوستی اور ان کی حب الوطنی کو کوشچن کرنے کے الزامات بالکل نئے نہیں ہیں، نہ ہی یہ سوالات نئے ہیں۔ ان سارے الزامات کے باوجود جو نواز شریف صاحب پر بھارت کے حوالے سے لگائے جاتے رہے، نواز شریف کو سیاست سے نہیں نکالا جا سکا، ان کا ووٹ بینک نہیں توڑا جا سکا، ان کی مقبولیت کم کیوں نہیں کی جا سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان الزامات میں کوئی جان نہیں ہے۔ اگر ان میں جان ہوتی تو پھر نواز شریف کو نااہل ثابت کرنے اور سیاست سے نکالنے کے لیے یہی الزامات کافی تھے، منی لانڈرنگ اور والیوم 10 کی ضرورت ہی نہ پڑتی، پھر اوکاما کی بنیاد پر نااہل کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ تو یہ الزامات الیکشن سے پہلے بھی لگائے گئے، جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی لگائے جاتے رہے، تو پہلے بھی نواز شریف کو اسی طرح چارج شیٹ کیا گیا، لیکن ان الزامات کو لوگوں نے کبھی نہیں مانا اور نہ میرا خیال مانیں گے، خاص کر جو نواز شریف کا ووٹر اور سپورٹر ہے۔ مخالفین کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ تو الزام لگاتے رہتے ہیں۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کھدو نو فرولو تو وچوں لیرے نکل دیا نے، یعنی کھدو کپڑے کی قطروں پر مشتمل ایک بال ہوتا ہے، جب آپ اسے کھولتے ہیں تو بیچ میں سے قطر نہیں نکلتی اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو نواز شریف سے اس بات پر لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا، یہ ان سے سب سے بڑا شکوہ ہے، اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کو بہت اچھے نہیں رہے۔ نواز شریف نے وہی کیا جو وہ ملک کے لیے ٹھیک سمجھتے تھے، پرائم منسٹر تھے۔ حیرانی تو ان لوگوں پر ہے جو نواز شریف کو نہ خود بھول رہے ہیں، نہ لوگوں کو اس بات کا موقع دے رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو بھول جائیں۔ یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی بہت اہم باتیں ہیں آپ کے ساتھ کریں گے شیئر۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھیں پروگرام اختلاف رائے اور میں فاروق اعظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ اب بات کرتے ہیں پنجاب میں کرونا وائرس کی صورتحال ہے، اس پر YDA کے ڈاکٹر گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا کہ پنجاب حکومت نے کس قدر انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ کرتی ہے
جس طرح محمود رشید صاحب نے کہا نا جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نے اتنے سینٹر کھول دیے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ان کو سچائی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ ہم ابھی تک کچھ نہیں کر پا رہے اپ ٹو دا مارک. مطلب ایک ہوتا ہے کہ اس لیول تک اچیومنٹ کر لیں, اس لیول کے یہ نیچے لیول کو بھی نہیں چھو پا رہے ابھی تک. اچھا بات. اب دیکھیں اس کی سمپل مثال میں دوں گا کہ میں آپ کو ایلجس کی مثال لیتا ہوں. وی ہیو 6500 میڈیکل پروفیشنلز, جس میں پروفیسرز, ینگ ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس, الائڈ ہیلتھ اسٹاف, سویپرز, جو کہ راؤنڈ دا کلاک ہاسپٹل میں اس ایپیڈیمک کے دوران اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ وی ہیو اونلی, اور آج ہم نے پریشر ڈال کے, ہم نے گورنمنٹ نے پریشر ڈالا, ہم نے اپنی ایڈمنسٹریشن نے پریشر ڈالا, وی ہیو ریسیوڈ اونلی 300 کٹس فار لاہور جنرل ہاسپٹل. اسی طرح میو ہاسپٹل میں 5500 امپلائیز کام کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جب کرونا کا جو پیشنٹ آتا ہے کل, تو وہ جو پیشنٹ تھے جن ڈاکٹرز نے ان کو ریسیو کیا ایمرجنسی کے اندر, وہ ان کے پاس کوئی فیس ماسک, کوئی کیپ, اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ خود سوچیں, میں کہتا ہوں کہ ایک جو ابھی محمود رشید صاحب نے بات کی نا کہ چھوٹی موٹی نیگلیجنس ہو سکتی ہے, میں سر یہ چھوٹی موٹی نیگلیجنس نہیں ہے. ایک مریض بھی اگر خدا نہ خاصا پورے شہر میں آپ اس کو گھما دیں نا, تو وہ ایبلٹی رکھتا ہے کہ پورے شہر کو وہ انفیکٹ کر سکتا ہے. ایک پرسن, 1% کین انفیکٹ 1000 پیپل. تو دوسری بات ہے کہ مطلب کہ 5 کروڑ کا صوبہ ہے ہمارا اس وقت, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہماری پورے پنجاب کی صوبے کی آبادی ہے 5 کروڑ. اینڈ ہاؤ مینی کٹس وی ہیو ٹو ڈائگنوز دا پیشنٹس؟ 12 کروڑ ہے جی. 12 کروڑ ڈاکٹر صاحب, 12 کروڑ آبادی ہے پنجاب. 12 کروڑ ہے, اور کٹس 12 کروڑ آبادی ہے. سوری, لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. 12 کروڑ آبادی ہے, اور کٹس کتنی دی گئی ہیں؟ 1200. صرف 1200 کٹس دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, پنجاب کے لیے. اچھا سر, جس کنٹری میں, جس حکومت کو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ ہیلتھ کا GDP کتنا ہونا چاہیے, وہ کیسے کسی آفت کے ساتھ لڑ سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ دیکھیے پنجاب میں صورتحال کرونا وائرس کے حوالے سے بہت خطرناک دکھائی دے رہی. اگر طبی عملے کے پاس مطلوبہ سہولیات ہی نہیں ہوں گی تو وہ مریضوں کو کس طرح ٹیک کیئر کریں گے؟ ان ڈاکٹروں اور نرسوں کی اور پیرامیڈیکل سٹاف کی زندگی بھی قیمتی ہے جو دوسروں کی زندگی بچانے کا کام کر رہے ہیں. تو جو اعداد و شمار YDA کے لوگ بتا رہے ہیں وہ بہت الارمنگ ہے. میں نے آپ کو دکھایا اس لیے ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں مار یوسف YDA کے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ڈاکٹروں کو کیا فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اب یہ آن ریکارڈ ہے. تو حکومت کو اس مسئلے میں میرے نزدیک تو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. اگر کہیں کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اس پر, اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. ذمہ دار اور تجربہ کار لوگوں کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, 11-12 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن پنجاب میں اس طرح کے اقدامات نظر نہیں آئے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح کے اقدامات سندھ میں کیے گئے, پنجاب اس کے مقابلے میں بالکل ٹھنڈا نظر آیا. لیکن زائرین کی بڑی تعداد سندھ سے زیادہ پنجاب سے ایران گئی اور ایران سے واپس آئی. اب لوگ پنجاب میں کھلے عام گھوم رہے ہیں, پبلک مقامات پر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے, اور پارکوں میں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو بڑے پارک ہیں یہ نہیں, لیکن جو محلے میں پارک ہیں, جو مارکیٹوں میں پلاٹ پارک ہیں, وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی تاش کھیل رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, اور یعنی کراؤڈڈ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو الزامات لگائے, اس پر پنجاب کے وزیر حسن محمود رشید بھی اس پروگرام میں تھے, ان کا جواب بھی سن لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کیا ورژن ہے اس حوالے سے. مجھے انتہائی افسوس ہے کہ یہ ڈاکٹر عمار یوسف یہاں پر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور جھوٹی الزام تراشی کر رہے ہیں. یہ YDA سے ان کا تعلق مجھے بھی آپ پہ افسوس ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے اتنی میرا چیلنج ہے. پہلے میاں صاحب بولیں گے, پلیز میاں صاحب بولیں گے. میں نے انٹرپٹ نہیں کیا ہے کہ میری بات سنیں. پلیز میاں صاحب پہلے بولیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, میاں صاحب بولیں گے. میری بات سنیں. آپ کو 30 سیکنڈ دوں گا رسپونڈ کرنے کی, پھر میں نے انہیں یہ شرم بھی نہیں آئی کہ یہ اس طرح کے اہم ایک قومی مسئلے کے اوپر بھی یہ یہاں سیاست چمکانے آئے ہیں کیا؟ میرا چیلنج ہے, 41 ہائی ڈیپینڈنس یونٹ کرونا کے حوالے سے پورے پنجاب کے اندر یہاں پر کام کر رہے ہیں. ہر طریقے سے یہاں فوکل پرسن موجود ہے. تمام ہاسپٹلز کے اندر ان 41 جو ہائی ڈیپینڈنس یونٹ میں بات کر رہا ہوں, ہر طرح کا وہاں پر سامان, کٹس, وہاں سب چیزیں موجود ہیں. اور گورنمنٹ آف پنجاب نے یقین کریں اگر ایسا ہی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے. دیکھیں سب سے بڑی نااہلی تو حکومت نے خود مان لی ہے کہ کرونا کی تشخیص کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل کے اندر یونٹ بنا دیے. یعنی دنیا بھر میں اس کو ہاسپٹلوں سے دور رکھا جا رہا ہے تاکہ ہسپتالوں میں کرونا کے مریض اپنا مرض
دوسرے مریضوں کو منتقل نہ کر دیں. اور ہمارے یہ وزیر صاحب فرما رہے کہ حکومت نے 41 یونٹ بنائے ہیں، لیکن مجھ سمیت لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ یونٹ کہاں پہ ہیں، کون سے ہاسپٹل میں ہیں. کیا حکومت نے اس حوالے سے کوئی کمپین چلائی ہے یا پھر کوئی اویئرنیس کمپین شروع کی ہے، مہم شروع کی ہے؟ کیا والنٹیئرز کو کال کیا گیا ہے؟ طبی عملے کو مطلوبہ کٹس فراہم کی گئی ہیں؟ اسی وجہ سے جو میں نے کہا پنجاب میں خدشہ زیادہ ہے اور پنجاب میں کرونا وائرس کا بہت بڑا آؤٹ بریک ہو سکتا ہے. تو ہر بات کو سیاست سے جوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. اگر حکومت ایکٹیویٹی کرتی تو وہ نظر آتی، لیکن حکومت کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. حکومت نے اس حوالے سے کیا کچھ کیا ہے؟ اگر ڈاکٹروں کو مطلوبہ طبی سامان دے دیا جاتا تو کوئی ڈاکٹر پاگل تھا جو آ کے کہتے جی ہمارے پاس سامان نہیں ہے. اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کی پرفارمنس پہ پھر ایک بار کوسچن مارک لگ گیا ہے. ویسے تو ان کی اہلیت و قابلیت پہلے دن سے سوال موجود ہے اور ہمیشہ اس بات سے لوگ ڈرتے رہے یا خدشہ ظاہر کرتے رہے کہ ان میں حالات سے نمٹنے کی شاید اتنی صلاحیت نہیں جتنی ہونی چاہیے. یا جو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو پچھلے تھے ان میں تھوڑی نظر آتی تھی ایکٹیویٹی. پنجاب میں ابھی کچھ مہینے پہلے ڈینگی کا مرض پھیلا تو پنجاب میں حکومت کی ناقص پالیسی سب پر نظر آ گئی تھی. اب کرونا وائرس میں بھی بدقسمتی سے پنجاب حکومت سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت پنجاب یا وزیر پنجاب ایک پاؤں پر کھڑے نظر آتے جس طرح مراد علی شاہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن پنجاب میں اس کے برعکس افراتفری اور باتیں بیان بازی یہ زبردست چل رہی ہے. کبھی ایک وزیر آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. آگے بڑھتے ہیں اور صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب سے گفتگو کی کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب نے، اور ایک الگ ہی دنیا. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہمارے صدر محترم اور ان کا موضوع سخن کیا ہے. واچ عارف علوی صاحب. تو ہم سوال اٹھائیں لیکن سوال ذرا احترام سے اٹھائیں، معاشرے کو اس طرح سے احترام سے اٹھائیں کہ اس کا اثر ہو. دیکھو سوال اٹھانا جس کا کوئی اثر ہی نہیں نا تو وہ تو تکلیف دہ بن گیا نا. لیکن بعض اوقات ہم صحیح سوال اٹھاتے ہیں لیکن کچھ طاقتور لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں یہ آپ کی رائے ہوگی، ہوتا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو اپنے والد صاحب سے بحث کرتا تھا، کوئی پروٹوکول کی وائلیشن نہیں کرتا تھا، مگر ان کو غصہ آ جاتا تھا. میں کہتا تھا یہ جا رہا ہے، یہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، مشرقی پاکستان الگ ہو جائے گا. اور وہ کہتے تھے قربانی ہم نے دی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ نہیں ٹوٹ سکتا. تو وہ اگر 1971 میں پاکستان کا میڈیا آزاد ہوتا تو کیا پاکستان ٹوٹتا؟ میرے خیال سے میڈیا کی آزادی کا اس سے تعلق نہیں تھا. یہ سسٹم کی چوری، بدماشی. میں کہتا ہوں کہ ہمارے چور ہمارے پاس رہ گئے 71 میں، ان کے چور ان کے پاس چلے گئے. اینڈ وی فیڈ ورس. وہ ابھی تک لوٹ رہے ہیں. نہیں وہ تو ہر جگہ، مگر یہ کہ کم سے کم انہوں نے اپنی معیشت کو کافی ریکور کر لیا. ہم ابھی اب اس سٹیج پر ہیں کہ ہم اپنی معیشت کو ریکور کرائیں. اور ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں، یہیں کہیں کتاب بھی ہوگی ٹپنگ پوائنٹ کی، ہے نا. یہ ٹم رائلی کی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ٹپنگ پوائنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹپنگ پوائنٹ پر آ گیا ہے اس وقت. اگر ہم اور آپ اور عوام مل کر اب پاکستان کی اعتبار سے صحیح فیصلے کریں جو صاحب اقتدار ہیں، اور آپ بھی صاحب انفلوئنس تو ہیں نا ان یور ایریا، تو اگر ہم سب لوگ ایک کوہیسو انداز سے فیصلے کریں تو یہ پاکستان کی ترقی کو اب کوئی روک نہیں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یعنی آپ اگر صدر بن جائیں تو پھر کرنے کے لیے کام یہ رہ گیا کہ اچھی اچھی کتابیں پڑھا کریں. تو کتابوں کی دنیا الگ ہوتی ہے، عملی دنیا بالکل الگ ہوتی ہے. کتاب سے آپ کا جو امیجینیشن ہے، جو تخیل ہے، وہ پرواز کرتا ہے، آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. لیکن عملی زندگی میں آپ کو سب کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. محض سوچ لینے سے کہ فلاں طریقے سے سب کچھ ہو سکتا ہے کافی نہیں ہے. اس طریقے پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب جو حکومت خود لوگوں میں تفریق ڈال دے، آدھے ووٹروں کو چور چور، ڈاکو ڈاکو کہہ کے الگ کر دے، معاشرے میں تقسیم پیدا کر دے، سیاسی مخالفین کو کم عقل، پٹواری اور پتہ نہیں کیا کیا کہے، خود کو عقل مند سمجھے اور سیاسی استحکام کی بجائے سیاسی ڈویژن پر یقین رکھے، وہ کس طرح اس قابل ہو سکتی ہے کہ ملک کو آگے لے کر جا سکے؟ دیکھیں حکومت عوام کے بغیر کچھ نہیں ہوتی، اور عوام کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ، پوری پاکستانی قوم. تو سب سے پہلے قوم کو متحد کرنا ضروری ہے.
قوم کو تقسیم کرنے سے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کتابیں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، تو سب سے پہلے محترم صدر مملکت صاحب سے درخواست یہ کہ وہ اپنی جماعت کو سمجھائیں، اپنے پرائم منسٹر صاحب کو اپنی حکومت کی رہنمائی کریں اور انہیں بتائیں کہ قوم کو یونائٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ تو ایک اچھا موقع ہے کہ ایک ایسی بیماری جس سے پوری دنیا لڑ رہی ہے، ہم بھی یونائٹ ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ چونکہ لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں تو انہیں سیاسی طور پر تقسیم نہ کیا جائے۔ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا، اندر ہم لڑ رہے ہوں گے اور یہ لگ رہا ہوگا کہ کہیں پولیٹیکل وینڈیٹا ہے یا کچھ ہے، تو پھر میڈیا اس پر بھی بات کرے گا۔ جب معاشی ابتری ہوگی، لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں گے، مہنگائی ہو رہی ہوگی، تو سوال تو اٹھائے جائیں گے، غلط ہو یا صحیح ہو۔ اب جن کو سوال پوچھنے والے بھی اچھے نہ لگیں اور وہ یہ سمجھ رہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لوگ اس پر ایمان لے آئیں، تو پھر یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، اس کو آپ میڈیا کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر آگے بات کریں گے، آپ کو فگرز دیں گے پاکستان اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کرونا کے حوالے سے، انفارمیشن بھی آپ کو دیں گے، اور پھر نواز شریف کے حوالے سے جو نئی سٹوریز سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوگی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی خبر ہے اور وہ کیا بات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کھل کے بات آ چکی ہے سامنے کہ نہ صرف نواز شریف صاحب خود بلکہ انہوں نے دفتر خارجہ کو ہدایات دی ہوئی تھیں کہ کلبھوشن کا نام بھی نہیں لینا اور انڈیا کو ٹف ٹائم بھی نہیں دینا۔ یہ ہے صورتحال۔ صابر شاکر صاحب، آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ ابھی وہاں ان کو بلی تو نہیں پڑ رہی نا لندن میں، شہباز شریف اور نواز شریف کو وہاں سے کوئی بیان نہیں دے سکتے۔ جس طرح آگ کے اندر جھونکا گیا دلی میں، لوگوں کو، مسلمانوں کو مارا گیا ہے، جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، قیامت ان کے اوپر بیت گئی ہے۔ ایک لفظ آیا ان کی طرف سے یا کسی اور سے؟ اور مریم صاحبہ بڑیاں وہاں جا کے ان کو وہ جو غازی ان کے آئے ہوئے سے بقول ان کے شاہد خاقان عباسی فتح کر کے، یعنی جو گئے تھے اندر کس کام کی وجہ سے، اور احسن اقبال پر کیا الزامات، ان پر تو جا سکتی ہیں، لیکن وہ ہندوستان میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر ان کا کوئی لفظ نہیں سننے کو ملے گا۔ آپ یہ ان کی طے شدہ پالیسی ہے، بالکل صحیح بات ہے، ان کے ساتھ اور کیا جھگڑا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ میں مسلم لیگ نواز کے کارکنان سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ جناب آپ سنیں کہ کیا ہو رہا تھا پچھلے 5 سال اور نواز شریف صاحب انڈیا کے ساتھ کس طرح سے نبھا رہے تھے۔ دیکھیں، نواز شریف کے جو قریبی ذرائع وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ بھارت کے ساتھ لڑائی سے پاکستان کے لیے تجارتی راستے بند ہوئے۔ بھارت 1.5-2 ارب لوگوں کی مارکیٹ ہے اور ہمارا پڑوس ہے۔ امریکہ بھارت کو اپنی بہت بڑی مارکیٹ سمجھتا ہے، چین تک اسے اپنی ایک منڈی کی طرح استعمال کرتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ نواز شریف اس وقت چونکہ ملک کے وزیر اعظم تھے اور سول حکومتوں کا کام بیرونی دنیا سے تعلقات کو بہتر کرنا ہوتا ہے اور معاشی منڈیوں کو تلاش کرنا ہوتا ہے، تو سول حکومتیں جنگیں نہیں کرتی، ہمیشہ سول حکومتیں جنگوں سے گریز کرتی ہیں، حالات کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ موجودہ حکومت نے بھی کشمیر کے حوالے سے بھارتی جارحیت کے باوجود حالات کو نارمل کرنے کی کئی بار کوشش کی ہے۔ انڈیا نے پچھلے سال فروری میں پاکستان پر اٹیک کیا تھا، تو بھی پاکستان نے کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ جنگ نہ ہو، بلکہ کچھ دفاعی اقدامات کے بعد ان سے صلح کی بات کی جائے۔ تو دونوں ملکوں میں کشمیر سمیت بہت سے کور ایشوز کی وجہ سے ہمیشہ ہائی ٹینشن رہی ہے، جنگیں بھی لڑی گئی ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی بڑی وجہ دونوں طرف کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سخت رویہ ہے، دونوں طرف یہی صورتحال ہے۔ اس لیے سول حکومتوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو درمیان میں لائے بغیر معاملات کو ریزالو کر لیں، اور یہی بات بہت سے طاقتور لوگوں کو یا طاقتور حلقوں کو اچھی نہیں لگتی۔ تو نواز شریف کے حوالے سے جو الزام ہے، یہ جو جس کا بھی ماتم کیا جا رہا ہے، یہ الزام میں نے پہلے کہا کہ کوئی نیا نہیں ہے اور اس الزام میں کوئی اتنی جان بھی نہیں ہے۔ نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر سمجھتے تھے کہ انڈیا سے تجارت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن بہت سی چیزیں انہوں نے وہ کی جس پر انہوں نے اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا، تو آج تک ان پہ کویسچن ضرور اٹھتا ہے۔
آپ بات کرتے ہیں کسی سے ہاتھ نہ ملانا یا گلے نہ ملنا کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر میں شامل ہے. تو مسلمان عمومی طور پر سلام دعا کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, ایک دوسرے پر سلام بھیجتے ہیں. تو ہمارے اسلام لینے کے بہت سے طریقے ہیں. اگر آپ ہاتھ اٹھا کر چہرے کی طرف لے جائیں تو بھی اسلام کا ایک بہت مہذب طریقہ ہے. زمانہ قدیم میں ہمارے یہاں سے آداب کہا جاتا تھا, یعنی آداب. تو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جب پی ایس ایل ہو رہا تھا, اب تو پی ایس ایل ملتوی ہو گیا, تو پاکستان میں پی ایس ایل کے دوران کھلاڑی جس طرح سلام لے رہے تھے وہ کونی ایک دوسرے سے ملا رہے تھے. تو ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا کہ یہ بہت غیر مہذب اور کفرانہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی کونی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. تو یقینی طور پر اس کا امپیکٹ ہماری پبلک پہ, بچوں پہ ضرور پڑتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سٹار جو ہیں وہ سلام لینے کے لیے کوہنیاں ملا رہے ہیں. تو میں نے گلی محلوں میں بچوں کو اسی طرح کوہنیاں ملاتے ہوئے دیکھا, تو یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کوہنیوں سے ملانا یہ کوئی اظہار محبت اور سلام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ہم دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کرنے کو بھی درست نہیں سمجھتے. یہ ہندو دھرم کا یہ طریقہ ہے, تو ان کا چونکہ مذہب الگ ہے, دھرم الگ ہے, تو مسلمانوں میں یہ طریقہ پسند نہیں کیا جاتا. اسے دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہاتھ ہم کہتے ہیں کہ صرف خدا کے سامنے جوڑے جاتے ہیں, انسانوں سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں یا پھر انہیں اشارے سے سلام کیا جاتا ہے. اس کے لیے آداب و سلام کا طریقہ ہمارے یہاں قدیم تاریخ کا حصہ بھی ہے. تو ایک دوسرے سے ملتے وقت اگر آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, جو نہیں ملانا چاہیے اس وقت چونکہ کرونا کا خدشہ ہے, وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے, تو 2-3 طریقے بڑے آسان ہیں. یا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکا سا جھکائیں, یہ بھی اسلامی ہے, اور یا پھر ہاتھ کو پیشانی تک لے جائیں, یہ بھی اسلام میں اسے آداب کہتے ہیں. تو ایک دوسرے کو آداب و تسلیمات کرنے کے لیے کوہنیاں استعمال کرنا درست طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل سلیم دی ہے اور دین کے علم سے نوازا ہے. بہت سے لوگ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن میں نے جو مناسب سمجھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے, اور میری طرف سے آپ کو آداب اور السلام علیکم. اور اب آپ کو کرونا کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7,000 ہو گئی ہے, جبکہ متاثرین کی تعداد تقریباً 2.25 لاکھ پہنچ گئی ہے. 67,000 افراد اس میں سے صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد لوگ ابھی بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا مریض دم توڑ گیا ہے, لیکن ابھی گورنمنٹ اس کی تصدیق نہیں کر رہی. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس کا مریض نہیں بلکہ اسے کوئی اور مرض ہے. لیکن ملک بھر میں جو کرونا وائرس کے متاثرہ مریض ہیں ان کی تعداد تقریباً 200 ہو گئی ہے, 195-96 ہو گئی ہے. کرونا وائرس کے پیش نظر دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں مسلسل مندی کا شکار ہیں. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ تو مسلسل کئی دنوں سے گر رہی ہے اور روزانہ گرتی چلی جا رہی ہے. سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کو واپس لے جانے والی غیر ملکی ایئر لائن کے عملے پر بھی جہاز سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی ہے. ان کا جو ایئر لائن آئے گی عملہ اندر ہی رہے گا. تو چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق چین میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 80,860 ہو چکی ہے, جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد اس کا نصف ہے, یعنی 87,000 تقریباً ہے. یورپ, اٹلی اور اسپین میں کرونا وائرس جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اٹلی میں 3,000 اور اسپین میں 1,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے. اٹلی میں کرونا وائرس سے ایک دن کے اندر 349 ہلاکتوں کی تصدیق ہونے کے بعد مجموعی تعداد 2158 ہو چکی ہے, جبکہ متاثرین کی مجموعی تعداد 27,980 ہو گئی ہے. اسپین میں 9 مزید ہلاکتوں کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 297 ہو چکی ہے. متاثرین کی تعداد تقریباً 9,000 ہے. ایران کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے. ایران میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 129 افراد کی موت ہو گئی, جبکہ مجموعی طور پر 853 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. 1,000 نئے کیسز بھی سامنے آئے اور ایران میں متاثرین کی مجموعی تعداد 15,000 ہو گئی. امریکہ میں کرونا وائرس سے تقریباً 3700 متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے, مرنے والوں کی تعداد 74 ہو گئی ہے. اس کے بعد امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی. نیو جرسی ریاست میں رات کے اوقات میں کرفیو نافذ کر دیا گیا. بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا, یعنی نہ پروازیں آ سکتی ہیں نہ جا سکتی ہیں. کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کئی ممالک نے اقدامات شروع کر دیا. فرانس نے منگل اور روس نے بدھ سے اپنی سرحدیں بند کرنے کا اعلان کر دیا. یورپ میں پرتگال اور اسپین نے بھی دونوں ممالک کے درمیان پروازیں اور ٹرین سروس معطل کر دی, سرحدیں بند کر دی. کئی ممالک میں فضائی ٹرین سروس معطل ہے. غیر ملکی کے داخلے پر پابندی ہے. نیو جرسی میں کرفیو نافذ کر دیا. ہنگری میں بھی
پیر و منگل کی درمیانی شب غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت کورونا وائرس کے باعث ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب، کویت، لبنان پہلے ہی اپنی سرحدیں بند کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے متعدد ممالک سے آنے والے مسافروں کی آمد پر 14 روز کی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ سعودی عرب میں سرکاری دفاتر بند کر دی گئے، ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ عالمی سطح پر کورونا کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات کے سلسلے میں پیرس، دبئی، لاس اینجلس جیسے پررونق شہروں میں سماجی تفریحی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ جرمنی اور برطانیہ نے بھی عوامی سرگرمیاں محدود کرنے اور گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ برازیل میں بڑی سیاسی ریلیاں جاری ہیں اور برطانیہ نے فی الحال اسکول بند نہیں کیے۔ برطانیہ میں بھی کورونا کے خلاف اقدامات جاری ہیں اور تاج محل صاحب سمیت تمام تفریحی عوامی مقامات بند کر دیے گئے۔ سینما گھر، تھیٹر سب بند پڑے۔ لاہور میں کورونا وائرس کا پہلا مریض جو ہے جس کے والے سے بتایا گیا کہ وہ دم توڑ گیا ہے، 50 سالہ غلام عمران کا تعلق حافظ آباد سے تھا۔ وہ گزشتہ دنوں ایران سے واپس لوٹا تھا، 14 روز اس سے قرنطینہ میں گزار کر واپس آیا۔ وہ حافظ آباد میں تو رات گئے اسے ہسپتال میں لایا گیا تو مریض کو ICU میں رکھا گیا، لیکن وہاں پہ وینٹیلیٹر کی فیسلٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ دم توڑ گیا۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا باقی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جگر کا مریض تھا۔ تو کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سندھ میں بھی بہت تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور سندھ کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر مرتضی وہاب، انہوں نے بتایا کہ سندھ میں مزید 5 کیسز سامنے آئے ہیں اور سندھ میں 155 لوگ اس سے متاثر ہیں۔ 234 زائرین جو ہے وہ سکھر میں ہیں، ان کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، ان میں سے 119 زائرین کے ٹیسٹ مثبت آئے، 115 کے منفی ہیں۔ اطلاعات یہ بھی کہ حکومت پاکستان بھی نجی ٹرانسپورٹ اور اس کے علاوہ ٹرینوں کی تعداد کو محدود کرنے پر بھی غور کر رہی ہے، جبکہ کورونا وائرس کے پیش نظر پاکستان علماء کونسل نے ایک مشترکہ فتویٰ جاری کیا ہے جس کے مطابق تمام مذہبی اجتماعات فوری طور پر ملتوی کر دی گئی۔ اس میں علماء کونسل کی جانب سے جاری فتوے میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز جمعہ کے خطبات کو مختصر کر دیا جائے، مساجد میں صفوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے، باجماعت نماز فرش پر ادا کی جائے، نماز کی ادائیگی سے پہلے صرف یا صابن سے فرش دھونا بہتر ہوگا۔ فتوے میں مزید کہا گیا ہے پوری قوم کثرت سے استغفار کرے، آیت کریمہ پڑھی جائے، صدقہ و خیرات دیا جائے، حکومتی تدابیر کا خیال رکھا جائے، نمازی سنتیں گھر میں ادا کرے، مساجد آئیں، مسافر کی بجائے زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اور اس کے علاوہ مریض اور بزرگ اگر گھروں میں نماز پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ۔ پروگرام خلاف رہے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔